دیکھیے، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ایک ذرا تکلیف دہ سوال ہے لیکن یہ سوال ہمیں کچھ سمجھائے گا. ہماری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ ہمیں کسی مجلس میں یا کسی انسان کی طرف سے یا کسی آدمی کی طرف سے، ہو سکتا ہے وہ دوست ہو یا ہو سکتا ہے وہ اجنبی ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اور فرد ہو، اس کی طرف سے کوئی ذلت آمیز یا تحقیر آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک تکلیف دہ امیجنیشن ہے، اس کو ذرا ریکال کریں، اس کو ذرا سوچیں. اگر کبھی کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ پیش آتا ہے نا جس میں اس سے کوئی آدمی ٹھیک سے بات نہیں کرتا، اور وہ کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی رکشے والا بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ رکشے میں جا رہے تھے اور رکشے والے نے یا وہ اس راستے میں آپ ٹریفک میں جا رہے تھے، برابر میں ایک گاڑی والا جا رہا تھا، اس نے ایک عجیب طریقے سے بدتمیزی کر دی، آپ کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، ایک آدمی نے بہت غلط طریقے سے بات کر دی. اب وہ جو غلط طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس میں دو امکانات ہیں. آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس بندے نے پتہ نہیں کس وجہ سے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، کوئی غلط بات آپ کو کہی ہے، کوئی نازیبا جملہ، کوئی نازیبا فقرہ آپ کو کہا ہے، کوئی بہت ہی بدتمیزی سے بڑے درست اور بڑے تند لہجے میں آپ کو مخاطب کیا ہے، یا کوئی ایسا الزام آپ کے اوپر لگا دیا ہے، یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسی بدگمانی آپ کے حوالے سے کی ہے، کوئی ایسی تہمت آپ کے حوالے سے لگا دی ہے، کوئی ایسی جو آپ کو بہت تکلیف اس کی ہوئی، آپ کو ایک بہت ہی تکلیف دہ تجربہ ہوا. اب وہ جاننے والا بھی کر سکتا ہے، اجنبی بھی کر سکتا ہے. ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا قصور ہو، اور ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے. پہلی تو یہ بتائیے کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اب میں دوسری بات عرض کرتا ہوں. جب بھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ نفسیاتی جو صحت ہے، اس کی جو نفسیاتی صحت ہے، وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، بری طرح سے. آپ سمجھ لیں کہ نفسیات میں اس کے زلزلہ آ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نفسیاتی صحت متاثر ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ دو مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعور اور فہم کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے وہ منقطع ہونے لگتا ہے. آپ جتنا علم رکھتے ہو، اگر کوئی انسان آپ کو تاؤ دلانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو آپ کا جو علم ہے اور آپ کا جو نفس ہے، ان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا. اب یہ کتنی دیر کے لیے منقطع ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو دل ہے وہ کسی خیر کے ساتھ یا کسی صحیح ذمہ داری کے ساتھ اپنی وابستگی کمزور پڑ جاتی ہے اس کی. مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب دل بجھ جاتا ہے، جب آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں. انگریزی میں ایک لفظ ہے ہرٹ ہونا، HURT، ہرٹ. یہ لفظ سنا آپ نے، ہرٹ؟ میں بہت ہرٹ ہوا ہوں، مجھے بہت تکلیف. ہرٹ کا مطلب ہے مجروح ہوا ہوں، میرا دل مجروح ہوا ہے. تو یہ جو مجروح ہونا ہے نا، دل کا مجروح ہونا ہے، محسوسات کا مجروح ہونا ہے، اور اس کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے بے عزتی. یعنی اگر کبھی کسی انسان کی بے عزتی ہو جائے، کسی انسان کو شرمندہ کر دیا جائے، کسی انسان کی تذلیل ہو جائے، کسی انسان کی توہین ہو جائے، کسی انسان کے ساتھ کوئی نازیبا بات کر دی جائے، بدسلوکی کر دی جائے. اب ایک صورت یہ تھی کہ اس نے واقعی وہ قصوروار تھا، اس نے واقعی کوئی غلط کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کو یہ سننا پڑا. ایک سچویشن یہ ہے کہ نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ پتہ نہیں اس کو یہ سننا پڑ گیا. دونوں صورتوں میں اگر اس کا قصور تھا بھی، جب اس کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش آئے گا، آپ اس کو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر
پوری بخاری بھی اسے یاد ہے اور پورا قرآن بھی، اس کے تفسیر کا بھی وہ حافظ ہے، تو بھی یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ، اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی ہے، تو اب وہ جو آیات ہے نا، وہ آیت جس میں کہا گیا ہے قالو سلاما، اور جب یہ جاہل تم سے ایسی بات کریں تو انہیں قالو سلاما کہہ دیا کرو. اس آیت کی تعمیل میں سب سے بڑی دشواری ہماری زندگی کے اس لمحے میں پیدا ہوتی ہے جب ہماری عزت نفس خاک میں ملا دی جاتی ہے. یہ وہ نقطہ ہے انسانی نفسیات کا جس کو سمجھے بغیر ہم تربیہ کی پورا جو کام ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو ایک بات تو یہ نفسیاتی عوارض کی طرف جاتا ہے، جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، نفسیاتی صحت وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا، نفسیاتی صحت ڈسٹرب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جب عزت نفس خاک میں ملتی ہے نفسیاتی صحت ڈسٹرب ہوتی ہے. نفسیاتی صحت ڈسٹرب ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا ہے، آپ نے کسی کام کا عزم کیا ہے، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی نفسیاتی صحت ڈسٹرب ہوئی ہے اور آپ کی پسندیدہ بریانی آپ کو کھلائی جانے کی، آپ کو آفر کی جائے، آپ کہیں گے میرا دل نہیں چاہ رہا، ہٹا دو میرے پاس، مجھے نہیں کھانا. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو واقعتاً بھوک لگ رہی ہے، آپ بہت بھوک لگ رہی تھی آپ کو، آپ 1 گھنٹے پہلے آپ نے ارادہ کیا تھا گھر جاؤں گا بریانی کھاؤں گا، گھر میں بریانی بنی ہے، میں بہت اچھی بریانی ہے اور میری پسند کی بریانی ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ دل پر چھری چل گئی. اب دل جو ہے وہ رو رہا ہے، آپ کی پسندیدہ بریانی آپ کے سامنے اور آپ حالت بھوک میں، اور آپ کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا. وہ انسان، اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، ہمارے وہ رویے جو کسی انسان کو اس سطح پر لے جاتے ہیں کہ وہ حالت بھوک میں اپنی پسندیدہ بریانی کا انکار کر دے، ایسی صورتحال میں اس سے وہ مطالبات جو بندگی کے مطالبات ہیں، اس سے وہ مطالبات جو کسی خیر کی طرف بڑھنے کے مطالبات ہیں، اس سے وہ مطالبات جو معصیت کو ترک کرنے کے مطالبات ہیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دل ہے، ہمارے وجود کے دارالخلافہ کا نام ہے دل. ہمارے وجود کا جو دارالخلافہ ہے وہ دل ہے. اور جب دارالخلافہ کے اندر آپ نے خون ریزی کر دی ہے تو اب کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھ پائے گی. اور بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ سارا علم، وہ سارا شعور، وہ سارا فہم جو اس کو بڑی محنت سے اس کے اندر گیا تھا، یار تم تو جانتے ہو بھائی، تمہیں تو پتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، تو تم کیوں یہ کر رہے ہو؟ تم ایسی چیز کیوں، یہ تو ناشکری کا جملہ، یہ جملہ کیوں زبان سے نکال رہے ہو؟ یہ آدمی تو تمہارا والد ہے، ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ عورت تو تمہاری بہن ہے یا بھائی، تم اس کے ساتھ ایسی بد کلامی کیوں کر رہے ہو؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عزت نفس کا جو تحفظ اسلامی ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری میں آپ کو بتاؤں، جس کو ہم مثالی اسلامی ریاست کہتے ہیں، اسلامی ریاست کا جو سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہر انسان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ ہو. تو طریقہ کار میں جو پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زبان سے ہماری اولاد کی عزت نفس محفوظ رہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے، اس کا اطلاق بچوں پہ نہیں ہوگا. یہ والی روایت یا آیت کہاں ہے ذہن میں کہ فلاں حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اس حدیث کا اطلاق بچوں پہ مت کرنا، اور فلاں آیت میں بیان ہوا ہے کہ اس حدیث کا اطلاق بچوں پہ نہیں ہوگا، بالغوں پہ ہوگا، اپنے سے طاقتور والوں پہ ہوگا. دیکھیں، ہم سے جو طاقت میں بڑے ہیں اور رتبے میں بڑے ہیں ان کی عزت تو ہم خود ہی کرتے ہیں، اس میں مجبوری ہوتی ہے، ہم سے خود ہوتی ہے. بچے کی عزت نفس جو ہے وہ ہمارا عمل ہوتا ہے، بڑے کی تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی عزت نفس تو ہر ایک محفوظ رکھے گا، وہ تو سپاہی کی عزت نفس ہے جس کی محفوظ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، کسی کمزور کی عزت نفس محفوظ رکھنی ہے.